رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب اور ایم کیو ایم پاکستان جو آمنے سامنے ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ صرف ایک سیمینار جو کرایا تھا گورنر سندھ نے، جو گورنر ہاؤس میں ہوا، جس میں کراچی کے مسائل ڈسکس ہوئے، اس کے بعد پھر یہ معاملات بڑھتے چلے گئے ہیں۔ یا معاملہ یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کو آنا ہے اور اس میں 140A ایم کیو ایم شامل کرانا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کوششیں کی 26 اور 27ویں آئینی ترمیم میں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکی۔ اب 28ویں ترمیم میں کہا جا رہا ہے 140A بھی شامل ہوگی۔ نئے صوبوں کے حوالے سے بھی بات گشت ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کیٹیگوریکلی صاف کہہ دیا کہ جناب ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور پہ سندھ کی تقسیم نامنظور۔ اور دوسری جو ایم کیو ایم کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی وفاق کے حوالے کر دیں کہ صوبہ نہیں بن سکتا کراچی کو، اور کراچی کی بے پناہ مسائل ہیں، اور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل برسر اقتدار ہے لیکن کام نہیں کر رہی، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو لہٰذا وفاق اپنے کنٹرول میں لے لے، اور فائنینشیل ہب جو ویسی ہے پاکستان کا کراچی، تو اسی کو وہی ٹریٹ کریں تاکہ بہتر ہوگا، یہاں کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے معیار زندگی بلند ہوگا۔ اسی پر ہم بات کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے کیا تعلقات ہیں، کیا مل کر چلنے کی بات جو کی جا رہی تھی، اور کہ جناب اب کوئی درمیان میں مسئلہ مسائل نہیں رہا، یا اب بھی کچھ خلیج باقی ہے، جس کی وجہ سے لگتا نہیں ہے پنجاب میں خاص طور پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جن لوگوں کا تعلق ہے وہ خوش ہوں نون لیگ کی حکومت سے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما مہرین انور آیا صاحبہ موجود ہے، بہت شکریہ۔ مہرین صاحبہ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو پنجاب کے حوالے سے اگر بات کروں آپ سے، کہ مریم بی بی کی جو حکومت ہے، آپ کے بھی ظاہر ہے وہاں ایم پی ایز موجود ہیں اور گورنر موجود ہے پنجاب میں آپ کا، لیکن گورنر صاحب سے بھی ہم نے اور دیگر لوگوں سے بھی جو گفتگو کی جاتی ہے، اس میں یہ سامنے چیزیں آتی ہیں کہ خوش نہیں ہیں آپ لوگ بھی وہاں کارکردگی سے، بالخصوص جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رویہ ہے نون لیگ پنجاب کا۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے ورکنگ ریلیشن شپ کا، حالات واقعات ایسے رہے کہ ایک گورنمنٹ تشکیل دی گئی مشکل حالات میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ڈیموکریسی کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، محترمہ چیف منسٹر صاحبہ جہاں پہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں، وہاں پہ اگر وہ تھوڑا سا یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس پہ بھی تھوڑا سا دھیان دیں تو میں سمجھتی ہوں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہاں، ہمارے ایم پی ایز جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اندر بہت سے سوالات ہیں، ان کے بہت سے کام ہیں جو وہ رک جاتے ہیں، اور جو بالکل نہیں ہوتے، وہ ان اٹینڈڈ ہیں ہمارے ایم پی ایز، جو نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ چیف منسٹر پورے صوبے کا ہوتا ہے، پورے علاقے کا ہوتا ہے، اور یہ چیز اب پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھ لینی چاہیے۔ میں یہاں پہ یہ کہوں گی ضرور کہ ٹھیک ہے، بہت اچھے انیشیٹو لے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، اور ایک خاتون ہوتے ہوئے وہ بہت دلیری سے کام کر رہی ہیں، مگر جہاں وہ یہ اتنی دلیری سے کام کر رہی ہیں تو یہ بھی دلیری دکھائیں کہ جو تمام جو ان کے ممبران ہیں، اس اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کی وہ چیف منسٹر ہیں، ان کے تمام جو پرابلمز ہیں ان کو دور کرنے سے نہ تو نون لیگ کا کوئی نقصان ہوگا اور نہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ایسی چیز آئے گی۔ میں سمجھتی ہوں ایک بہتری ہوگی۔ آصف علی زرداری صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو جب بھی وہ اقتدار میں رہے، پریزیڈنٹ رہے یا پولیٹیکل پارٹیز کو ہینڈل کرتے رہے، تو انہوں نے ہمیشہ ایک درس دیا ہے، وہ درس ہے صبر کا، وہ درس ہے مفاہمت کا۔ اور میں سمجھتی ہوں، اور قوم یہ اس وقت سمجھتی ہے، اور قوم کی اس وقت کی ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ عمل کریں، کیونکہ آخر اینڈ آف دا ڈے کیا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے پاکستان ہے، اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی عوام ہے، اینڈ آف دا ڈے جمہوریت ہے۔ پاکستان ہے، پاکستان کی عوام ہے، جمہوریت ہے، اور اس کو تقویت دینے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز وجود میں آئی ہیں۔ اگر وہ اپنے وجود کی حیت کو بھول جائیں گی تو میں سمجھتی ہوں اور قوم سمجھتی ہے کہ یہ پھر انصاف نہیں ہوگا۔ ظاہر جس طرح کے حالات ہیں اس میں اب یہ کہنا کہ جمہوریت ہمارے ہاں بڑی پنپ رہی ہے، پھل رہی پھول رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ جو حالات ہیں، اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ ہے موجودہ وفاقی حکومت کا، لیکن آپ نے جو بات کی زرداری صاحب کے حوالے سے، زرداری صاحب نے ہمیشہ صبر کا درس بھی دیا، مظاہرہ بھی کیا، محبت کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، پرانی باتوں کو بھول جانے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ اچانک سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو زرداری صاحب بالکل خاموش، کوئی بات نہیں کرتے تھے، خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں بانی پی ٹی آئی کی،
اور اچانک پھر ان پہ تنقید شروع کر دی انہوں نے اور کہا کہ جناب یہ ابھی سے رونا شروع ہو گیا، 2 سال ہوئے ابھی تو جیل میں، کبھی دودھ مانگتا ہے، کبھی کہتا ہے آنکھ خراب ہے، کبھی یہ کبھی وہ، ہماری طرح جیلیں کاٹیں جس طرح ہم نے کاٹی ہے 14 سال جیل. تو مطلب یہ اچانک سے تنقید اور توبوں کا رخ جو ہے خان صاحب کی جانب ہو گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تنقید نہیں ہے. اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں تو یہ وہ درس ہے. یہ دیکھیں، ہر انسان کو، پرائم منسٹر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اس کو گائیڈ لائن چاہیے. زرداری صاحب نے گائیڈ لائن دی ہے، اور آپ کو اگر یاد ہوگا تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جب عمران خان اقتدار میں تھے، پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں نیب دیکھ چکا ہوں اور میں دیکھتا رہوں گا، مگر مسئلہ تب آئے گا جب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. انہوں نے اس وقت بھی سمجھایا تھا اور آج بھی انہوں نے گائیڈ لائن دی ہے. اور سب سے مشکل جیل آصف علی زرداری محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے کاٹی ہے. پلیز اس کو سمجھیں. یہ اگر میری آواز جاتی ہے، جہاں تک جاتی ہے، ان کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں ذرا ان کر لوں. ارباب نیوز ڈیسک سے ارباب خضر حیات صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کی طرح کاٹیں، محترمہ کی طرح کاٹیں، اس کو آصف زرداری صاحب کی طرح کاٹیں. چلیں وہ اگر جیل میں پوچھ لیتا ہوں نا، وہ اگر اتنی خطرناک، مشن راہ ہے جی ٹھیک ہے، اتنی خطرناک جیلیں زرداری صاحب نے کاٹی ہیں یا ہاسپٹل میں زیادہ تر رہے، یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تو سب مانتے ہیں انہوں نے جس طرح کاٹی ہے جیل. لیکن یہ سب ظاہر ہے، اگر آپ کہہ رہی ہیں بڑی خطرناک جیلیں تھیں، بڑا ظلم و زیادتی ہوئی، کس نے کیا یہ بھی آپ جانتی ہیں. ظاہر پی ٹی آئی تو اس وقت نہیں تھی. لیکن ارباب خضر حیات صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے ایک جملے کی اجازت دے دیں. جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، ضرور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، پی ٹی آئی موجود نہیں تھی، مگر جو بھی اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی سبق حاصل کیا، اور میں امید کرتی ہوں آگے بھی سبق حاصل کریں گے. اور دوسرا، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی اگر ایک نہیں، آپ میرین صاحبہ نام بھی لے دیں، وہ ناراض نہیں ہوں گے، آپ کی سپورٹ سے حکومت چل رہی ہے. جی نام کس کا؟ میں کوئی بات یہ ہے کہ نام تو سارے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن نہیں، نئی نسل کو نہیں پتا نا جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں. آج جو پاکستان کے حق میں ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بات نام لینے کی نہیں ہے. میں نہیں لوں گی تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کی عوام اور جمہوریت، یہ 3 چیزیں ہیں جس کو سب نے سپورٹ کرنا ہے. اتنا لڑنے جھگڑنے کے بعد اگر میثاق جمہوریت اور آپ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، جو نواسے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے، اس کے باوجود بھی شہباز شریف صاحب کے انڈر میں وزیر خارجہ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بات انڈر نہیں ہے. سن تو لیں سوال تو سن لیں. آپ جواب دیجیے گا. آپ نے اپنے لمبا چوڑا جواب دیا، میں نے سنا نا آپ کو. اگر اس انڈر میں کام کر سکتے، انڈر میں ہوتا ہے نا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس کے باوجود بھی آپ ساتھ چل سکتے ہیں، تو خان صاحب نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ ساتھ نہیں چل سکتے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس وقت لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. جب حکومت بننے کا ٹائم آیا، بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو کہا آئیں بیٹھ کے حکومت بنائیں. آپ کے سوال کا یہاں پہ پورا کمپلیٹ جواب میں نے دے دیا. جب پی ٹی آئی نے آناکانی کی اور انہوں نے سیاسی طور پہ، ٹھیک ہے جی، ارباب صاحب سے بات کر لوں. ارباب صاحب بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ جی ظاہر ہے ارباب صاحب کو لائن آواز آ رہی ہے. میں آ رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں. آپ ایک پورا پروگرام باقی ہے. نہیں، آپ نے سوال کیا ہے، میرا جواب آپ سن لیں. آپ بے شک واپس آئیں تو دوسرا سوال لے کے آئیں. آپ کا جواب صرف میں ان کر لوں ارباب صاحب کو. میں واپس آ رہا ہوں اس سوال پر. یہ ظاہر ہے آپ کی حکومت ہے، آپ حکومت میں شامل ہیں. نہیں، آپ نے سوال کیا تو آپ جواب لیں نا، یا تو پھر آپ سوال نہ کرتے. توقف تو کر لیجیے. میں ان تو کر لوں، ان کو خوش آمدید تو کہہ دوں یا ابھی نہ کہوں؟ اچھا، خوش آمدید. جی کہیں، آپ کہہ دیں. ارباب خضر حیات صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. بس ان کا جواب کمپلیٹ ہو جائے تو یہ سوال میرا آپ سے بھی ہوگا. جی تو گزارش میں یہ کر رہی تھی کہ اس وقت آپ نے کہا کہ ان سے کیوں نہیں ہو سکتی بات. ان سے سب سے پہلے بات پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، کیونکہ جمہوری سوچ رکھنے والی پارٹی ہے. جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ہر طرح کی قربانی تب بھی دی جب بی بی صاحبہ زندہ تھیں، جب وہ شہادت پا گئی، بھٹو صاحب جب چلے گئے، جب وہ شہادت. آج بھی ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم پنجاب میں وفاق میں چل رہے ہیں ساتھ، تو آسانی سے نہیں چل رہے. صرف ملک و قوم، جمہوریت، عوام، پاکستان سب سے پہلا یہ دیکھ رہے ہیں.
اور میں سمجھتی ہوں کہ قوم اس وقت یہ ایک جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، جس طرح پاکستان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اور جس طرح انٹرنیشنل جو کمیونٹیز ہیں آپ کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں، آج جو ضرب عزم میں آپ نے جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوا اور آپ نے اس میں فتح پائی ہے، جو ہماری افواج نے اس وقت کام کر کے دکھایا ہے، یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اگر آج پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ صحیح طرح چلیں گی تو ترقی ہوگی، پھر ترقی ہوگی. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. معاملات جو یہ صحیح کہہ رہی ہیں. میں یہی بات ارباب صاحب آپ کے سامنے بھی کہ جی ٹھیک ہے، ماضی میں بھی ظاہر ہے آپس میں اختلافات رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی دو ہی بڑی سیاسی جماعتیں، پی ٹی آئی تو ظاہر ہے پھر بعد میں بات آئی. تو آپ لوگوں کے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے آپس میں، اختلافات، سب کچھ ہم نے دیکھا اس ملک میں. لیکن پھر بعد میں مساق جمہوریت ہوا. جب مساق جمہوریت کے بعد بھی لڑائی جھگڑا چلتا رہا، لیکن اب دوبارہ پیار محبت ہے. ارباب صاحب لیکن پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو آپ نہیں سمجھتے اس طرح مہرین صاحبہ اس بات سے اتفاق کر رہی ہیں کہ بھئی ہم سب کو مل کر آگے بڑھا سکتے ہیں، ساری سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو بالکل مہرین آواز نہیں صاحبہ آ کی رہی جی باتیں مجھے، درست ہے کہ ہمیں پاکستان کو آگے کی طرف لے مجھے جانا ہے. آواز نہیں آ اس رہی وقت جی. دیکھیں جو ہمیں جی ہیلو پروڈیوسر صاحب آواز سے کیجئے. جی خضر صاحب. جی اس وقت دیکھیں نا، جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے دہشت گردی کا. بالخصوص میرے صوبے میں دیکھیں ہم یہاں لاشیں اٹھا کر تک گئے ہیں. تقریباً ہر ایسا روز نہیں گزرا ہے کہ یہاں پر ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید نہیں ہو رہے، بالکل ہمارے پولیس اہلکار شہید نہیں ہو رہے، ہمارے عام شہری شہید نہیں ہو رہے. یہاں پہ کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. میں صبح گھر سے نکلتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں شام کو گھر واپس لوٹوں گا کہ نہیں. یہ ہمارے صوبے کے حالات ہے. بالکل. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے کہ یہاں پر جو صوبائی حکومت ہے، 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس تمام اختیارات ہے، وہ وزیر اعلیٰ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو تصور ہی نہیں کر رہے. کل کی میں بات بتاتا چلوں کہ ان کے اپنے حلقے میں یہاں خیبر میں، وہاں پر باپ اور بیٹا تھے، پولیس اہلکار تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. یہاں تک کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ان کے جنازے میں بھی شرکت کے لیے ٹائم نہیں ملا. اسی طرح اس ایک ہفتے میں تقریباً 16 کے 17 ہمارے ڈی ایس پی، دیگر انسپیکٹر، پولیس اہلکار وہ شہید کیے گئے. لیکن پی ٹی آئی کو جو ہے، ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ ان لوگوں کے گھروں پہ دعا کے لیے بھیجا سکے، کیونکہ یہ صرف اور صرف خوف اور ڈر کی وجہ سے. ہم انہیں کہہ رہے کہ آپ کس سے ڈر رہے؟ آپ مٹھی بھر دہشت گردوں سے ڈر رہے؟ آئے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہاں پر صوبائی اسمبلی میں ایک کانفرنس بلائی تھی، آل پارٹیز کانفرنس، امن و امان کے حوالے سے. لیکن وہ دن اس کے بعد جو ہے نا، اس کو فالو اپ کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا. بس ایک میڈیا کی اس کے لیے اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کانفرنس ہوئی اور بات ختم ہو گئی. یہ لوگ جو ہے نا، یہ یہاں پر مخلص نہیں ہیں. اور پی ٹی آئی کو تو دیکھیں، ہمارے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں یا صادق صاحب، ان کا وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے 12 انہیں کہا ہے کہ آئے بیٹھ جائے مذاکرات کی میز پر، تاکہ ہم اس ملک کو آگے کی طرف لے جا سکیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ جی ہم نے تو ڈیل کی پیشکش کی تھی لیکن خان صاحب نہیں مانے. تو اس بات پہ کیا کہیں گے؟ کیوں حکومت پیشکشیں کر رہی ہے ڈیل کی؟ نہیں جی، ڈیل کی بات غلط ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کی تردید بھی کر دی ہے. ڈیل میل کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کو نہ ڈیل دی جائے گی اور نہ ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. یہ تو ویسے جو ہے نا، پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کر لی اور اس کی وضاحت بھی پیش کر دی ہے. دیکھیں اس طرح تو جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں قیدی بند ہے. آپ ہر کسی کے ساتھ ڈیلے کرو، تمام کو بس رہا کر دے، تو پھر تو جیل ہی خالی ہو جائے گی. اچھا، عام قیدیوں میں اور خان صاحب میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے؟ دیکھیں قانون کی نظر میں سب ایک جیسے ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی عام قیدی ہو، یا نواز شریف صاحب ہو یا زرداری صاحب ہو، سن لیں پھر سب اگر ایک ایسی قیدی بات ہے. ہے قانون کے نظر میں برابر ہیں تو پھر خان صاحب کو کیوں بکرے کے گوشت صبح صبح کھلائے جاتے ہیں؟ کیوں ورزش کی سہولتیں دی ہوئی ہیں؟ عام قیدی نہیں ہے نا سر، سابق وزیر اعظم ہے. اسی بات پہ میں آ رہا ہوں نا. دیکھیں کہ سابق یہ وزیر لوگ اعظم کہہ ہے. رہے ہیں، دیکھیں یہ اسی بات پہ میں آ رہا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں عمران خان صاحب کی بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. ان کی آنکھ کی جو تکلیف ہے وہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا، وہ اپنے لیے کھانا وغیرہ خود پکاتے ہیں، تمام سہولیات ان کو میسر ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا، ان کی بیماری پہ سیاست ہو رہی ہے. ویسے جیل میں اور قیدی بھی ایسے ہیں کہ جو اپنے لیے خود کھانا پکاتے ہیں. یہ جیل مینول ہے کہ وہ کیٹیگری کے وہ ہوتے ہیں نا، وہ جو ہر کیٹیگری کے ان کی بہن تو یہ فرما رہی ہے ان کی ایک آنکھ جو ہے خراب. ارباب صاحب، ان کی بہن تو یہ کہتی ہے ان کی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے.
دیکھیں ان کی بہن جو ہے نا تو وہ تو ان کی جو صحت ہے ان پہ سیاست کر رہی ہے، بلکہ پوری پی ٹی آئی ان کی صحت پہ سیاست کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں اگر ان کو کچھ آنکھ میں زیادہ تکلیف ہوتی تو کیا اب تک وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ ہوتے؟ ان کو 2-3 دفعہ سر ہاسپٹل لے جایا گیا ہاسپٹلائز ہے، تو وہ وہ کہہ کہہ رہے ہیں رہی ہیں، کہ یہ ان کی ایڈمیشن کے بہنیں وہ بھی نہیں کہہ ہے رہی کہ ہیں، تو ان کی ایڈمٹ پارٹی کر بھی دیا۔ کہہ رہی ہے ہاسپٹلائز کر دیں، وہ تو آپ کی حکومت نہیں کر رہی۔ نہیں دیکھیں نا، تو ضرورت نہیں ہے نا، تو ایک بندہ صحیح ہے، آپ زبردستی کیوں ان کو بیمار ثابت کر اچھا رہے اس ہیں؟ بات مجھے تو کا اس بات کی سر سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ارباب صاحب، ایک بندہ اس بات کا پتہ جی کیسے چلے گا کہ جیل میں جو ایک قیدی موجود ہے وہ بالکل 100% فٹ ہے؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا نا، اس کے رشتہ دار، دیکھیں اس اس کے کا وکلا، پتہ تو چل چکا اس ہے، کے رشتہ دیکھیں نا دار، اس کے عدالت نے وہ وکلا جا کر سلمان ملیں صاحب گے کو اور وہ آ کر عدالت باہر اپنے کارکنان کو بتائیں گے جی ہم نے مل لی ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے خان صاحب فٹ ہیں۔ دیکھیے عدالت سپریم کورٹ نے وہ سلمان صاحب کو، دونوں عمران خان صاحب کے بھی وہ ہے اور حکومت کی جانب سے بھی تھے، وہ جیل کے اندر چلے گئے تھے، جب وہ باہر آ انہوں نے گئے کیا تو انہوں نے رپورٹ دی؟ کہا کہ خان صاحب بالکل صحیح ہے، نہیں 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 انہوں نہیں نے نہیں، جو ہے انہوں نے نا ان سپریم کی کورٹ میں تمام جو رپورٹ جمع روٹین، کرائی کہ جناب خان صاحب کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں یہ دیکھیے نا، یہ تو بعد میں انہوں نے کہا، پہلے جب وہ نکلے ہیں اور جو گاڑی میں بیٹھے ہیں، جب ان سے میڈیا نے سوال کیا تو ان کا پہلا جواب یہ تھا کہ خان صاحب بالکل صحیح ہے، لیکن بعد میں جب پی ٹی آئی والوں نے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو گالی گلوچ وہ شروع کر دی، اس کے بعد وہ اپنے سٹیٹمنٹ سے وہ مکر گئے۔ لیکن انہوں نے جو سپریم کورٹ میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے، جو ریٹن انہوں نے رپورٹ دی ہے، اس میں تو صاف لکھا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں دیکھیے جی لکھا ہوا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں نا، کہ اس وقت جو خان صاحب کی صحت ہے نا تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی یا ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا تھا تو حکومت سب سے پہلے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیتی، کیونکہ ان کی جان جو ہے نا، ان کی جان، ان کی صحت وہ سب سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، کیونکہ جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں نا تو ان کی ذمہ داری پھر حکومت پہ ہوتی ہے۔ تو ہم بالکل ایسا کچھ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی برا ہو جائے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جب یہ لوگ امریکہ میں تھے اور وہاں سے وہ سٹیٹمنٹیں دیتے تھے کہ میں جا کر نواز شریف کا اے سی نکالوں گا اور ان کا ٹی وی نکالوں گا۔ نواز شریف صاحب کی ظرف آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کو اچھا یہ ایک جو اے آپ سی بات کی کر رہے ہیں ضرورت ہے ارباب ان کو صاحب، 2 اے سی یہ لگا دے۔ بالکل بات اگر ان صحیح ہے، کو امریکہ سے کھڑے ہو کے یہی کہا کرتے تھے، لیکن وہ صرف کہا کرتے تھے، جنہوں نے رکھا ہوا تھا انہوں نے اتارنے نہیں دیا تھا۔ نہیں تو یہاں پر بھی ان سے کچھ اتارا نہیں گیا ہے، ان کو تو اچھا تمام آپ کے سہولیات، یعنی ورزش ان وہ کے کر بھی رہے ہیں، ان کے بھی کھانے ہاتھ وہ میں نہیں اپنی تھا، پسند کے کر ان کے بھی ہاتھ میں نہیں تھا، آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے نا، کھانے وہ اپنی پسند کے کر رہے ہیں، ورزش وہ کر رہے ہیں، ان کو تمام سہولیات میسر ہے، ان کی اچھا اس میں ٹریٹمنٹ اچھی طرح۔ ٹھیک ہے، میں ابا سر واپس میرین صاحبہ سے پوچھ لوں کہ کیونکہ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں ہیں، یہ گول چکر ہوتا ہے، گھوم کر آتا ہے، آج آپ حکومت میں، کل آپ ہوتا ہے اپوزیشن میں ہو۔ میرین صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اس حوالے سے کہ کوئی بھی صرف خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، اور بہت سارے لوگ جو قید میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر لوگ، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ ظاہر ان کی پارٹی جو کہہ رہی ہے مناسب سلوک نہیں ہو رہا، آپ بیسک ایک سیاسی ورکر کیا سمجھتی ہیں کہ مناسب ہے یہ طرز عمل؟ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو جب پابند سلاسل کیا گیا، سردیوں کا موسم تھا اور وہ ان کو گھر سے اٹھایا گیا اور کوئی ان کو سامان نہیں لینے دیا گیا۔ آپ اگر ڈاکٹر آف ایسٹ میں کتاب ہے اس میں پڑھیں تو آپ کو سب پتہ چلے گا کیوں رونا دھونا یہ ڈال رہے ہیں، نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور جو جیل کے حکام ہیں ان کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی اور باقی جو سارے ہیں ان کو تو یہ بھول ہی گئے ہوئے ہیں، یہ پورے پی ٹی آئی والے سارے ان کو بھول بھال چکے ہوئے ہیں۔ خیر یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، دیکھیے وہ ایک قیدی تو قیدی ہوتا ہے، ہائی پروفائل ہیں کہا جاتا ہے، تو ان کو قانون کے مطابق ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ اب جب ان کی فیملی والوں کو بلایا گیا کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے آپ آئیں، تو وہ بھی نہیں گئے۔ چیئرمین کو ان کے بلایا جو عمران خان صاحب نے لگائے ہیں، گوہر صاحب، وہ بھی نہیں گئے۔ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ قوم تو سوال کرتی ہے کہ بھئی آپ جائیں پراپر فورم پہ، پراپر جو ہے وہ لڑائی لڑیں، تو وہ آپ کرتے نہیں ہیں۔ آپ میڈیا پہ آ رہے ہیں اور میڈیا پہ آ کے بس ایک میڈیا وار کر رہے ہیں، تو وہ اس میں کیا کامیابی ہوگی؟ 14 سال جیل کاٹی ہے، 14.5 سال آصف علی زرداری صاحبہ نے اور بی بی صاحبہ نے، اور انہوں نے جو قانونی طریقے ہیں وہ سب اپنائے ہیں۔ اور جب ایک نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے آصف علی زرداری صاحب نے، یہ سیکھنا چاہیے۔ جو گائیڈ لائنز دی ہے آصف علی زرداری صاحب نے وہ ان کو سمجھنی چاہیے۔
اور میں یہ کہوں گی کہ جو قانونی حق ہے ان کا پرزنرز کا وہ ان کو دینا چاہیے. حق دینا چاہیے. اچھا یہ بات بتائیے کہ مہین صاحبہ، پھر میں ارباز صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ اس وقت بڑی اہم آپ کی پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان، آپ دونوں وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہیں، لیکن سندھ میں جو ہے لڑائی جھگڑا آپ کا چل رہا ہے. ایم کیو ایم والے چاہتے ہیں 140A کو شامل کیا جائے آئینی ترامیم میں، اور اب تو انہوں نے بات یہاں تک کر دی نئے صوبہ بننا چاہیے سندھ میں اور وفاق کے حوالے کر دیں کراچی کو. اعتراض کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں ایک جملہ شامل کروں کہ ہمارے یہاں بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی، یہ بڑی ضروری ہے. ایک ہمیں جو دہشت گردی کا سامنا ہے اور جس طرح ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایک گوریلا وار ٹائپ ایک چیز ہو رہی ہے، اور خیبر پختونخوا اس کے نشانے پہ ہے. کوئٹہ میں آپ نے دیکھا کیا ہوا. تو یہ جو معاملات ہیں اس میں ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ مل کے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جس کو کہتے ہیں لائن پہ آ کے اس کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ اتنا بڑا صوبہ خیبر پختونخوا کا اور وہاں کا جو چیف منسٹر ہے وہ بالکل ایک اممیچور قسم کے ایکٹس کر رہے ہیں. ان کو اپنے صوبے پہ دھیان دینا چاہیے اور وہ دھیان نہیں دے رہے، وہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. یہ بات بالکل میں اس کو انڈورس کرتی ہوں اس بات کو. جہاں تک آپ نے کہا ایم کیو ایم کا تعلق ہے، ایم کیو ایم کو بھی نا اب گرو اپ کر جانا چاہیے. اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ جس ملک نے، جس جگہ نے، جس علاقے نے اور جن سیاسی جماعتوں نے صرف پاکستان کی بقا کے لیے ساتھ دیا ہے اور جن اداروں نے صرف پاکستان کی بقا کے لیے ان کو ان کے اندر سے کلین کیا ہے، تو ان کو بھی اب گرو کرنا چاہیے کہ نہ کسی ہڈن ایجنڈے پہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان، میں نے 3 باتیں کہی ہیں. سب سے پہلے ہے پاکستان، اس کے بعد عوام اور جمہوریت. یہ 3 چیزوں کی اگر عزت کرنی ہے تو پھر آپ کا جو ہڈن ایجنڈا ہے نا اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. اور ان الفاظ کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہیں نا تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام بھی قبول نہیں کرے گی. عوام قبول نہیں کرے گی، بڑی اہم بات ہے. اچھا دوسرا ارباب صاحب، کے پی کے میں ظاہر ہے کے پی کے جو سی ایم ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی بانی کی رہائی کے لیے ایک فورس بنا رہے ہیں، وہ رہائی فورس. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس فورس پہ اعتراض کیا ہے؟ اگر رہائی کے لیے وہ جلسے جلوس کے لیے احتجاج کے لیے کوئی فورس بنا رہے ہیں، ویسے تو فورس نام تو ظاہر ایسا ہے کہ جسے سن کر کوئی بھی یہ کہے گا کہ جی نہیں ہونا چاہیے یہ کام، کیا کوئی حملہ کریں گے ریاست پہ، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ پولیٹیکل فورس نہیں ہے بلکہ یہ صرف احتجاج وغیرہ کے لیے ہم تشکیل دے رہے ہیں. دیکھیں، پہلے تو میں مہرین بہن کی بات کو سیکنڈ کرتا چلوں کہ ہمیں اس وقت جو دہشت گردی کا سامنا ہے تو ہمیں تمام جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ہمیں اس وقت پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جو یہ ایک مخصوص پارٹی ہے ان کے جو کرتا درتا ہے، جو باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہیں، وہ پاک فوج کو کس طرح وہ نشانہ بنا رہے ہیں، ان بے حرمتی کر رہے ہیں اور اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ جو کسی صورت ملکی مفاد میں نہیں ہے. ایسے بیانات تو جو غیر ملک کے جن کے ساتھ ہماری نہیں لگتی ہے وہ لوگ بھی اس قسم کے بیانات نہیں دے سکتے. جس طرح ہم ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک مخصوص پارٹی کے یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اور وغیرہ یہ لوگ دے رہے، تو ان لوگوں کو میرے خیال میں اس سے باز رہنا چاہیے. اور کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہے، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں ہوگا تو پھر نہ میری کوئی حیثیت ہے، نہ آپ کی ہے، نہ مہرین بہن کی ہے، نہ کسی کی ہے، کوئی بھی پھر کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جہاں تک آپ وزیر اعلیٰ صاحب کی جو رہائی فورس کی، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے فورس کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو اپنی پارٹی کے جو ہے وہ بھی آن نہیں کر رہے، چاہے وہ بیرسٹر گور صاحب ہو یا ان کے دیگر جو پارٹی عہدیدار ہیں وہ بھی اس کو آن نہیں کر رہے، وہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں. کیونکہ اگر بہتر نہیں ہوتا کہ اس کی جگہ یہ کوئی دہشت گردی کے خاتمے کی فورس بناتے تو سب سے پہلے میں اس کے ساتھ شامل ہوتا. اگر یہ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے کوئی فورس بناتے یا یہ جو ہے نا کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی فورس بناتے، لیکن افسوس کہ یہ ایسی فورس کا نام دے رہے جو کہ بنے گی نہیں، لیکن صرف ایک اس کو پولیٹیکل سٹنٹ کہتے ہیں. کیونکہ کیا یہ جو رہائی فورس بنا کر کیا یہ اڈیالہ جیل پر حملہ کریں گے؟
کہ ان لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف اور صرف اپنی پارٹی کو وہ اسٹریٹ موومنٹ ان کی جو چل رہی ہے اس کو موبیلائز کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. باقی تو ان کی جو پارٹی ہے وہ تو صرف اب تو وہ پنجاب سے بھی ختم ہو گئی ہے, بلوچستان سے بھی ختم ہو گئی ہے, سندھ سے بھی ختم ہو گئی ہے, خیبر پختونخوا کے صرف چند ضلعوں میں رہ گئی ہے. اب تو یہ ایک علاقائی جماعت بن چکی ہے پی ٹی آئی. اب وہ دور گیا کہ جب ان کے پاس وہ جنرل پاشا اور فلانا ڈنگلو ان کو جنرل نہیں فیض جنرل پاشا سر ان کی وجہ سے یہ فیضیاب ہوتے تھے, اب ان کی وہ حیثیت نہیں رہی ہے. ارباب صاحب یہ جو جنرل پاشا یا دیگر جو ریٹائر ہو گئے, ظاہر ہے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ہم انہیں کا نام لے سکتے ہیں, ورنہ آپ نام بھی نہیں لیں گے. تو جو جن کے نام لے رہے ہیں اس کے بعد تو الیکشن ہوئے 2024 کے, اور پھر اس کے باوجود اتنی سیٹیں حاصل کر لی انہوں نے. وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں یہاں پر جنرل فیض کی باقیات باقی تھی, ان کی وجہ سے جو ہے نا تو ان کو تیسری مرتبہ ہم پہ مسلط کیا گیا. یہاں پر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے. یہ میں تمام ہر ٹاک شوز میں بولتا ہوں اور آن دی ریکارڈ بولتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ ووٹ کے ذریعے نہیں آئے ہیں. اگر 2013 میں تھا یا 2018 اس کا میں تھا مطلب تو یا یہ ابھی ہوا 2024 ارباب میں. صاحب, آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ نے صرف ایک صوبے کا نام لیا, کہ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئی, دھاندلی ہوئی ہے. نہیں میں خیبر پختونخوا کی بات چلو کروں, کے باقی پی کے میں ملک میں مان تو لیں, اس صفاق کا مطلب کے الیکشن پی ہوئے کے ہیں, میں فارم یہاں پر 47 نہیں کا ہوئے ہیں. بننا, یہاں پر جنرل فیض کی باقیات زندہ نہیں تھی, کے پی کے ان کی میں وجہ فارم سے یہاں پر 47 کا دھاندلی ہوئی ہے. فارم 47 کا مطلب یہی ہے نا کہ دھاندلی ہو گئی ہے. تو خیبر پختونخوا کی میں بات کروں کہ یہاں پہ ہوئی تھی کیونکہ یہاں پر جنرل فیض کی واہ باقیات تھی. باقی ملک میں ان کا خاتمہ ہو چکا تھا, باقی سر, ملک میں وہ یہ نہیں تھی, آپ ثابت لیکن یہاں پہ آپ تھی, ثابت اس کر وجہ سے سکتے ہیں یہاں پہ ہم پہ تیسری مرتبہ ان کو مسلط کیا گیا. ارباب صاحب, ورنہ آپ اس کے ثابت کر بعد سکتے دیکھیں ہیں نا, اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوا تھا ہری پور میں, یہ تو ان کی آپ اپنی جیت سیٹ گئے. تھی, عمر اچھا ایوب میں کا یہ تھی, کہہ رہا ہوں, اس میں نہیں ان کے آپ سر یہ بتائیے نا, الزام لگا دینا بڑا آسان ہے. وہ بھی یہ الزام لگاتے ہیں فارم 47 میں سندھ میں جیت گئی پیپلز پارٹی, پنجاب میں نون لیگ جیت گئی, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی کے کا کیا آپ کے پاس شواہد موجود ہیں کہ فارم 47 کے ذریعے جیتی ہے پی ٹی آئی؟ بالکل موجود ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو سیٹ تھی, نواز شریف صاحب تقریباً رات 1 بجے تک وہ 50,000 سے زائد ووٹوں سے الیکشن جیت چکے تھے, جو مانسیرا کی سیٹ تھی. صبح ان پہ الیکشن ہروایا گیا, اور سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوا ہے, تو ضمنی الیکشن میں تو خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت نہیں تھی, ڈی سی ان کا تھا, ڈی پی او ان کا تھا, تمام عملہ ان کا تھا. اس کے باوجود عمر ایوب صاحب کی جو سیٹ تھی, کیا وہ یہ 50,000 ووٹوں سے نہیں ہارے ہیں؟ کیا وہاں پر بھی ہم نے ان کو الیکشن ہاروایا ہے؟ تو دیکھیں یہ یہ ان دھاندلی کی سر, جو دھاندلی کس نے کرائی ہے؟ کیا یہ عوام نے ان کو مسترد کیا ہے نا, یہاں پر تو ان کے ساتھ عوام ہے ہی نہیں. خیبر پختونخوا کے عوام نے انہیں مسترد کیا ہے. ابھی آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے احتجاج کیا تھا, تو جب جی ٹی روڈ انہوں نے بند کیا تھا خیبر پختونخوا کے اندر, اور موٹر وے بند کیا تھا, تو نہ ان کے ساتھ عوام نکلے تھے. صرف میرے خیال میں 12-13 سے زیادہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے پورا موٹر وے بند کر دیا تھا. نہیں تو یہ پنجاب کیسے ہو سے سکتا ہے رابطہ سر, منقطع. 12-13 آدمی تھے اور پھر ہائی کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ بھی کھول دیں. بالکل, ہائی کورٹ نے جو ہے نا, تو کیونکہ یہاں پہ ان کی حکومت ہے, تو یہاں پر کون ان کو روکنے ٹوکنے والا تھا؟ کوئی نہیں تھا. جب ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا, اس کے بعد جو ہے نا پولیس ایکشن میں آ گئی اور وہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا. اور بے دلچسپ بات یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر وہاں کے جو ڈی پی او تھے ان کو وہاں سے ہٹا کر ڈیرہ اسماعیل خان بھیج دیا گیا. یہ ان کی کارکردگی ہے. اب ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کر دیا, ایک لین اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, آپ نے ایک صوبے کا چلیں رابطہ ایک بات تو منقطع کر ثابت دیا ہوئی تھا. کہ بھئی ہائی کورٹ کا حکم ہو تو کے پی کی حکومت مان لیتی ہے, ورنہ کہ ہائی کورٹ نے حکم دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, کہ ملوا دیں خان صاحب سے, سہیل آفریدی کو آج تک ملاقات نہیں ہوئی. بہرحال رائے صاحبہ کیا کہیں گی, یہ جو نئے صوبوں کی باز گشت ہے, کیا صوبے نہیں بننے چاہیے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں بنا لیں, کے پی میں بنا لیں, بلوچستان میں بنا لیں, سندھ میں نہیں بننے دیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جہاں تک نئے صوبوں کی بات ہے, یہ تو معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں آپ کو بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. 78 سال ہو گئے غور و فکر کرتے ہوئے. یہ کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہوتے, یہ حالات واقعات کو اور ہماری قوم کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق. یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کسی ایک ایشو پہ اٹھ کے نعرے لگانا شروع کر دے تو وہ پورے پاکستان کو ڈپکٹ کر رہی ہے. تو یہ ابھی جیسے صوبے بنے ہوئے ہیں, جیسے چل رہے ہیں, جو ان کے حالات واقعات ہیں ان کو وہ چلائیں, ان کو طریقے سے دیکھیں, اور پھر دیکھیں آگے کیا چاہیے, کس کی ضرورت ہے. نہیں آپ نہیں سمجھتی جیسے پنجاب جیسا صوبہ 12-13 کروڑ کی عوام, ایک ہی وزیر اعلیٰ وہاں سے وہاں تک
اور ایک ہی سیکریٹریٹ ظاہر ہے. دیکھیں اس وقت بہت زیادہ بہت اور بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کو ہینڈل کریں. اس وقت دہشت گردی کی ایک جنگ جو میں نے آپ کو پتا ہے جو گریلا وار ٹائپ ٹھیک ہمارے ہے، ساتھ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ اس کو دیکھیے ہینڈل کریں. 75 سال آپ کے میں پاس ہم نے تمام وسائل ہیں، 75 آپ کے سال پاس میں میرین صاحب تمام چیزیں موجود ہیں، ان کو آپ ہینڈل کریں. اس کے بعد ایک جس کو کہتے ہیں میرین صاحبہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بات تو ریفرینڈم آپ کی کروائیں جزوی پورے طور پہ آپ کی پاکستان بات کے اندر. آپ کی بات جزوی طور پہ درست ہے، لیکن 75 سال میں یہ بتائیے حالات صحیح کب ہوئے کب ہیں جب ہم سوچیں یہ ساری باتیں. تو سوچیں نا، پہلے ان کو ٹھیک کرنے جو ہاتھ میں ہے اس کو تو ٹھیک کریں. نئی چیزیں آپ پال 75 رہے سالوں میں ہیں ان یہی کو سیاسی ٹھیک جماعتیں کریں، آپ آپ کی ان کو ہینڈل کریں 75 اور سال میں پولیٹیکل سینس اویل کریں. آپ کے پولیٹیکل سینس ہے ہی نہیں. جب ایک پارٹی آتی ہے وہ دوسری پارٹی کو سانس نہیں لینے دیتی. اپنے آپ کو پولیٹیکلی گروم کریں پولیٹیکل پارٹیز، اس کے بعد سوچیں. دیکھیں یہی سیاسی جماعتیں مسلسل حکومت کرتی چلی آ رہی ہیں، وہ اگر سیریس نہیں ہو رہی، وہ اگر میچور نہیں ہو رہی، عوام دیکھیں کا کیا اگر قصور یہی ہے؟ سیاسی حکومتیں کرتی چلی آ رہی ہیں، 4 سال پی ٹی آئی کو بھی ملے تھے نا، انہوں نے کیا توپ چلا دی 75 تھی. سال میں سے چلے 4 سال ان کے نکال دیں، باقی تو نہیں آپ دونوں 4 پارٹی سال ہیں. تو ہم نے تو نہیں نہ کہا کہ 4 سال نہ لو. ہاں وہ لے لیتے، پورا ٹائم لے لیتے، اچھا مگر وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ تو پاکستان کو سری لنکا اچھا کے اوپر نقشے پہ چلانے کی مطلب کوشش جتنا کر بھی رہے تھے. نقصان اب خیر ہوا میں اس ہے ڈیٹیل میں نہیں پاکستان جانا کو، چاہتی، جتنا بھی نقصان ہوا میں ہے اس وہ 4 ڈیٹیل میں سالوں نہیں میں ہوا جانا ہے. چاہتی. عوام کے پاس بھی تمام چیزیں موجود ہیں، ارباب صاحب تمام یہ ویڈیو کلپس موجود ارباب ہیں. صاحب آپ دونوں کی چونکہ دوستی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی، اس لیے اب نہیں آپ بات دوستی کی نہیں ہے ہماری، تو نہیں ہر میں سیاسی اور نہیں میں جمہوری ارباب صاحب جماعت اس سے لیے پوچھ رہا دوستی ہوں ہوتی ہے. کہ اب ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ جناب یہ دو چونکہ پارٹیاں اس وقت خان صاحب کی وجہ سے ایک ہو گئی ہیں، تو اب جتنے بھی پاکستان میں مسائل بیان ہم کرتے ہیں نا وہ سب کے قصوروار ایک ہی پارٹی ہے جس نے 4 سال خان حکومت صاحب کی. پہلے اپنی پارٹی کو تو ایک کر لیں. آپ چھوڑے ہیں 2 پارٹیز ایک ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، ہم نے تو دیکھیے دیکھ لی ہے عمران 40 خان، میں 40 آپ کو ایک سال. بات ہم بتاتا نے تو چلوں گا کہ حکومتیں عمران بھی خان دیکھ لی صاحب ہیں، جو ہم نے ہے تو نا وہ نیب کی اپنے اپوزیشن بھی دیکھ پارٹی لی کے ہے. لوگوں سے خان صاحب نالا پہلے ہے. اپنی پارٹی پہ تو دھیان دینا. کل آپ ارباب صاحب مریم بی بی کا بیان مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ کی پارٹی کی سینئر رہنما بھی ہیں، آج کل سی ایم پنجاب بھی ہیں. انہوں نے کہا تھا زرداری عمران بھائی بھائی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. وہ بات تو غلط ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں، یہ سر جو ہمیں ہوتے پتہ نہیں رہتے چلتا ہیں، نا کب آپ سچ بول اس رہے ہیں پر کب سیاسی نعرہ کہہ کے آپ آگے نکل جائیں. نہیں دیکھیے نا، اب پرانی باتیں ہیں، ہمیں آگے کی طرف سوچنا چاہیے. اس وقت جو ہمیں جس چیلنجز کا سامنا ہے، اگر ہم پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے یا ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے تو ملک کی خاطر بیٹھی ہوئے ہیں. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر ملک ہوگا تو ہم ہوں گے. ملک کی خاطر ہمیں بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جس طرح آپ کو یاد ہے جس میثاقی جمہوریت سائن ہوا تھا لندن میں، جس میں بینظیر بھٹو صاحبہ اور عمران خان صاحب بھی پھر بعد میں اس میں آ گئے تھے، وہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھیں جب بات ملک کی آتی ہے نا تو پھر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی اختلافات ایک سائڈ پر رکھنے چاہیے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا تو وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. وہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ ملک ترقی کرے، وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ ملک آگے کی طرف بڑھے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو. لیکن ہم تو چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا ہم جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں. دیکھیں ہمارے آپس میں اختلافات ہوں گے، لیکن ہم نے اس اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ملک کا سوچا ہے. اور میں آپ سب کی سے پہلے پروگرام کی پاکستان. وساطت سے آپ کو آج ایک بریکنگ نیوز بھی بتاتا چلوں کہ 2029 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا نام و نشانی نہیں ہوگا، اور جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے تو ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا. کیونکہ یہی 2 جماعتیں ہیں جو کہ اس ملک کی اچھا حقیقی جماعتیں ہیں، یہ جس کی مطلب جڑیں ہیں. بڑی زبردست خبر دی آپ نے، اس کا مطلب یہ طے کر لیا گیا؟ نہیں طے نہیں کیا گیا ہے. دیکھیں نا یہ تو عوام پھر فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے کس کو نہیں دیں جو وہ گے. پارٹی لیکن ہوگی ان کے نہیں سر تو لیکن آپ صاف کہہ رہے ہیں میدان میں نہیں ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں وہ پارٹی نہیں ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں پارٹی اور نہیں ہوگی تو آپ 2 ہی ہوں گے نا پھر تو. دیکھیں تو تحریک انصاف کی سیاسی موت ہو چکی ہے نا، وہ تو اب پولیٹیکل پارٹی تھی ہی نہیں، وہ تو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ چلیں جی کمپنی آپ تھی کا جس کو بہت بنایا گیا شکریہ تھا مہران اور صاحب، اس کا خاتمہ بھی مہرین ہو گیا ننورائے ہے. صاحب بہت شکریہ، ارباب خضر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارا آج کا پروگرام اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مرانے کے بعد